کچھ کہانیاں کبھی لکھی نہیں جاتی، کچھ کارنامے کبھی دکھائے نہیں جاتے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں قوم سلام تو کرتی ہے مگر ان کے نام کسی کتاب میں درج نہیں ہوتے۔ آج کی کہانی انہی گمنام محافظوں کی ہے جنہوں نے رات کے اندھیروں میں ایک ایسی لڑائی لڑی جس کا وجود کاغذوں پر نہیں مگر حقیقت زمین پر لکھی جا چکی ہے۔ یہ ایک ایسے مشن کی داستان ہے جو ہوا تو ضرور مگر دنیا کو آج تک اس کے ہونے کا یقین نہیں، جہاں ہر سانس ایک فیصلہ تھی اور ہر خاموشی ایک چیخ۔ آئیے چلتے ہیں اس رات کی طرف جہاں وقت تھم گیا تھا اور تاریخ نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ رات کے اندھیروں میں ایک ایسا لمحہ آیا جب قوم کی حفاظت صرف 6 لوگوں کے کندھوں پر تھی، نہ کوئی نام، نہ کوئی نشان، صرف ایک ذمہ داری۔ یہ کہانی ہے ان لوگوں کی جنہیں تاریخ میں کبھی یاد نہیں کیا گیا کیونکہ ان کا مشن کبھی موجود ہی نہیں تھا۔ ایک خفیہ اطلاع ملی، دشمن ایک ایسی ٹیکنالوجی تیار کر رہا ہے جسے اگر فعال کر دیا گیا تو وہ پورے علاقے کی مواصلاتی نظام کو تباہ کر سکتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی ایک بند مقام پر رکھی گئی تھی جہاں عام فوج یا فورس نہیں جا سکتی تھی۔ مشن کا مقصد تھا اس نظام کو تباہ کرنا، اگر ممکن ہو تو اس کے منصوبے کی فائلیں لے آنا۔ وقت بہت کم تھا، صرف 72 گھنٹے۔ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ پہلے مرحلے میں ٹیم کا انتخاب ہوا، 6 لوگ، ہر ایک مختلف مہارت کا ماہر، کوئی دھماکہ خیز مواد میں، کوئی نقل و حرکت میں، کوئی معلومات اکٹھا کرنے میں۔ منصوبہ واضح تھا، رات کے 2 بجے دشمن کے علاقے میں داخل ہونا، کمانڈ سینٹر کے اندر موجود آلے کو ناکارہ بنانا اور واپس نکلنا، وہ بھی بغیر کسی شور کے۔ انہوں نے ہر لمحے کی مشق کی، 10 دن میں 100 بار نقشے پر انگلیاں چلائی، ہر ممکن رستے کو یاد کیا، لیکن سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ واپسی کا کوئی پکا راستہ نہیں تھا، اور اب جو باقی بچا تھا وہ تھے صرف 72 گھنٹے۔ یہ 72 گھنٹے کسی عام تربیت کے نہیں تھے، یہ زندگی اور موت کے بیچ کا فاصلہ تھے۔ پہلے دن انہوں نے نقشے بچھائے، کاغذوں پر رستے کھینچے اور ہر ممکن رستے کے خطرات گنے۔ ہر زاویے، ہر نکڑ، ہر گلی ان کے ذہن میں ایک زندہ تصویر بن گئی۔ کوئی بولتا نہیں تھا، صرف سانسوں کی آواز آتی تھی اور کبھی کبھار گھڑی کی سوئیوں کی۔ دوسرے دن مشق شروع ہوئی، اندھیرے میں دیکھنے، خاموشی میں چلنے اور خوف میں سانس روکنے کی۔ پانی کم تھا، نیند نہ ہونے کے برابر، مگر عزم لوہے کی طرح سخت۔ کوئی کسی کو تسلی نہیں دیتا تھا کیونکہ سب جانتے تھے یہ آخری مشق ہوگی۔ تیسرے دن فضا میں ایک عجیب سکون تھا، جیسے طوفان سے پہلے کی خاموشی۔ ہر شخص اپنے دل کے اندر جھانک رہا تھا، کوئی دعا مانگ رہا تھا، کوئی صرف خاموش بیٹھا تھا۔ پھر حکم آیا، وقت آ گیا ہے، تیار ہو جاؤ۔ سب نے اپنے سامان چیک کیے، بندوقوں کے تالے ٹھیک کیے، ماسک پہنے اور ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا، بس آنکھوں ہی سے کہا، اگر میں نہ لوٹا تو تم لوٹنا۔ اور پھر وہ رات آئی جس نے سب کچھ بدل دینا تھا۔ چاند نہیں تھا، صرف سیاہ بادل، ہوا میں خاموشی تھی، جیسے سب کچھ رک گیا ہو۔ 6 لوگ سیاہ لباس میں پانی کے رستے سے دشمن کے علاقے میں داخل ہوئے، نہ روشنی، نہ آواز، صرف ایک دوسرے کی سانسوں کی چاہ۔ پہلا مرحلہ کامیاب رہا،
انہوں نے گشت کرنے والے محافظوں کو دیکھ کر راستہ بدل لیا اور چپ چاپ ایک چھوٹے کمپاؤنڈ کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں سے آگے وہ جگہ تھی جہاں اصل راز چھپا تھا۔ اب وقت تھا سب سے خطرناک حصے کا۔ اندر ایک خودکار سیکیورٹی نظام تھا جو آواز، حرکت اور حرارت پر رد عمل دیتا تھا۔ ٹیم نے ایک خاص آلہ استعمال کیا جو کچھ لمحوں کے لیے نظام کو مفلوج کر دیتا تھا۔ 15 سیکنڈ، بس اتنا وقت ملا۔ ایک ایک قدم، محتاط حرکت۔ اندر داخل ہوئے۔ دائیں طرف مشینیں، بائیں جانب سکرینیں، درمیان میں ایک چمکتا ہوا شیشے کا بکسا جس میں وہ آلہ رکھا تھا۔ 3 ممبران نے پہرا دیا، 2 نے بکس کو کھولا اور آخری نے دھماکہ خیز آلہ نصب کیا۔ 15 سیکنڈ ختم ہونے سے پہلے انہوں نے کوڈ داخل کیا اور وہ آلہ ناکارہ ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی وہ نکلنے لگے، الارم بج اٹھا۔ ایک محافظ نے دور سے حرکت دیکھ لی تھی۔ فائرنگ شروع ہو گئی۔ ٹیم نے کم روشنی والے ہتھیاروں سے جواب دیا، لیکن ایک ممبر زخمی ہو گیا۔ فیصلہ کرنا تھا، مشن کی فائلیں لے یا ساتھی کو۔ کمانڈر نے بغیر سوچے ساتھی کو اٹھایا، کہا رازوں سے بڑی کوئی جان نہیں۔ انہوں نے ایک بیک اپ راستہ استعمال کیا، ایک پرانا نالا جو فیکٹری کے نیچے سے گزرتا تھا۔ وہی ان کی زندگی کی واحد امید تھی۔ 3 گھنٹے بعد جب سورج نکلنے لگا تو ایک چھوٹی سی کشتی دریا کے کنارے نظر آئی۔ 6 لوگ نہیں، 5 لوگ تھے۔ زخمی ساتھی کی سانسیں بند ہو چکی تھی، لیکن مشن مکمل تھا۔ فائلیں دشمن کے ہاتھ نہ لگ سکی اور وہ آلہ ہمیشہ کے لیے ناکارہ بنا دیا گیا۔ کمانڈر نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ کہا، یہ وہ جنگ تھی جو ہم نے جیتی نہیں، بس کسی کو ہارنے نہیں دی۔ یہ مشن کبھی دنیا کے سامنے نہیں آیا، نہ کوئی خبر، نہ کوئی تمغہ۔ لیکن اگر اس رات وہ 6 لوگ نہ جاتے تو شاید آج لاکھوں لوگ سو نہیں سکتے۔ یہی خفیہ دنیا کی سچائی ہے، جہاں کام بولتا ہے، نام نہیں، جہاں جیت بھی خاموشی ہوتی ہے اور قربانی بھی راز بن کر رہ جاتی ہے۔ یہ تھی کہانی خاموش بجلی کی، ایک ایسا مشن جو ہوا ہی نہیں، لیکن جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ وہ رات ختم ہو گئی، لیکن اس کے راز آج بھی زندہ ہیں۔ 6 لوگوں میں سے صرف 5 واپس لوٹے، اور ان کے چہروں پر فخر کے ساتھ تھکن تھی، ایسی تھکن جو صرف وہ محسوس کر سکتے تھے جنہوں نے خاموشی میں اپنی قوم کی حفاظت کی ہو۔ یہ وہ کہانی تھی جس کا کوئی سرکاری ریکارڈ نہیں، نہ کوئی خبر، نہ کوئی اعزاز۔ لیکن اگر اس رات وہ نہ نکلتے تو شاید آج ہمارے دن اتنے پرسکون نہ ہوتے۔ یہی اصل بہادری ہے، جو دکھائی نہیں دیتی مگر محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی ان گمنام کہانیوں کے راز جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ یہ تو صرف آغاز ہے۔ اگلی قسط میں ہم دکھائیں گے ایک ایسا واقعہ جو دن کے اجالے میں ہوا مگر دنیا نے آنکھیں بند کر لی۔ تب تک یاد رکھیے، حقیقت ہمیشہ شور نہیں مچاتی، کبھی کبھی وہ خاموش بجلی کی طرح دل میں اتر جاتی ہے۔ مزید راز جاننے کے لیے چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ تب تک خاموش رہیے مگر خبردار رہیے۔